لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، یہ سورہ مائدہ کی چند آیتیں ہیں. ان میں ایک اہم مضمون بیان ہو رہا ہے جس کا تعلق احرام کی حالت میں شکار کرنے سے، اور اس کے پیچھے ایک قصہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فرما برداری کا، اطاعت شعاری کا، اپنے جذبات پر شریعت کے حکم کو مقدم رکھنے کا، کہ کس طرح انہوں نے ہر موقع پر اپنے جذبات کو پیچھے کیا، جو شریعت کا حکم تھا اسے آگے کیا. تو جو شریعت کے حکم کو آگے رکھتا ہے اور اپنے جذبات کو پیچھے رکھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. لہٰذا صحابہ کرام کامیاب ہوئے. تو جو صحابہ والے طریقے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا. یہ ایک ضابطہ اور قاعدہ شریعت نے دے دیا. صحابہ کرام معیار حق ہیں. ہر مومن اپنے ایمان کی کسوٹی صحابہ کو بنائے. کہتے کیوں؟ صحابہ کو کیوں بیچ میں لاتے ہو؟ خود قرآن کو سمجھو، خود حدیث کو سمجھو اور پھر عمل کرو. تو ایک بزرگ فرمانے لگے کہ بھائی روزانہ جہری نمازیں 2 رکعت فجر، 2 رکعت مغرب، 2 رکعت عشاء، اس میں امام صاحب دعا مانگتے ہیں اور پھر تم سب آمین کہتے ہو. اس میں یہ دعا کہی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم. اور اہدنا الصراط المستقیم کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر انعام فرمائے. اب انعام یافتہ گروہ کون ہوتا ہے؟ جس سے اللہ راضی ہوتے. تو کس سے راضی ہوئے؟ ان کے بارے میں آئے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ تمغہ صحابہ کو ملا. والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم القیامہ، جو ان کی پیروی کریں گے قیامت تک ان کو رضا کا پروانہ ملے گا. تو اس لیے صحابہ معیار حق ہیں. پھر عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ جب کہا گیا کہ صراط مستقیم پہ چلو اور منعم علیہم کو دیکھو، اب منعم علیہم کو ہم کیسے دیکھیں؟ ہم نے تو قرآن اترتا بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو نبی کو بھی نہیں دیکھا. تو بھائی جنہوں نے نبی کو دیکھا انہوں نے نبی کا اتباع کیا، پھر یہ صحابہ بنے. پھر جنہوں نے صحابہ کو دیکھا یہ تابعی بنے. پھر جنہوں نے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی بنے. اب جنہوں نے تبع تابعی کو دیکھا یہ اولیاء کاملین بنے. اور پھر یہ سلسلہ چلتا 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 یہ آج کے اولیاء اللہ تک پہنچا. تو جو آج کے اولیاء کاملین ہیں بس انہیں دیکھو، صراط مستقیم مل جائے. اور وہ اولیاء کاملین کی پہچان کیا ہے؟ یہ بھی لکھی ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئیں، جس کی مجلس میں بیٹھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، دنیا کی بے ثباتی محسوس ہونے لگے اور دنیا سے بے رغبتی ہونے لگے، آخرت کی رغبت ہونے لگے. جس کے یہاں یہ چرچے ہوں، جس کی مجلسوں کا عنوان یہ ہو، اور جس کی زندگی سے یہ چیزیں چھلکتی ہوں، اور جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہوں ان لوگوں میں یہ چیز نظر آتی ہو کہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، آخرت کو ترجیح دیتے. دنیا کی طرف میلان نہیں ہے، آخرت کی طرف میلان ہے. تو سمجھو کہ یہ منعم علیہم لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بزرگوں کو دیکھا، یہ بزرگوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، اور یہ صراط الذین انعمت علیہم والے لوگ ہیں. تو صحابہ کرام وہ بنیاد بنے کہ بھئی ان کے راستے کو دیکھ کے چل.
تو یہ قصہ جو اس سورہ مبارکہ آیت مبارکہ کا پس منظر ہے، شان نزول ہے، وہ صحابہ کی اطاعت کا قصہ ہے، ان کی فرما برداری کا قصہ ہے۔ آج پورا زور میڈیا پر یہ لگایا جا رہا ہے کہ امت کو صحابہ سے توڑ دیا جائے، صحابہ کے بارے میں شکوک شبہات ایسے ڈال دیے جائیں تعلیم یافتہ طبقے میں، نوجوان نسلوں میں، کہ وہ صحابہ کے اوپر ایسی تنقید کریں جیسے آج کے سیاستدانوں پر کرتے ہیں، اور اس قسم کی باتیں وہ تاریخ کے حوالے سے لاتے ہیں کہ کہتے ہیں دیکھو تاریخ میں یوں لکھا ہوا ہے، تاریخ میں یوں لکھا ہے۔ ارے بھئی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو تاریخ معتبر ہے کہ قرآن معتبر ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کرو، اور میرے صحابہ کے بارے میں اتقوا اللہ، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، حضور فرماتے۔ تو جب جن مقدس ہستیوں کے بارے میں امام الانبیاء کے فرامین ہیں، قرآن ہے، اسے پسے پوش ڈال دیں، تاریخی باتوں کو لے کر شور کیا جاتا ہے میڈیا پر، اور نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ کہتا ہے یار کیسی شاندار بات کی ہے، مولویوں نے تو کبھی بتائی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تاریخ معتبر ہے، نہ قرآن معتبر نہ حدیث معتبر۔ یہ بہت بڑا دجل اس وقت چل رہا ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم باطل کی اس چال کو سمجھیں۔ وہ ہمیں اپنے دین سے، اپنے نبی سے، اپنے صحابہ سے دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے اصل قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور شکوک اور شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ پس منظر قرآن کا کیا ہے، کیا اطاعت شعاری تھی ان حضرات کی، کتنے یہ اپنے جذبات کو پیچھے رکھتے تھے اور شریعت کے حکم کو مقدم کرتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے امیدوں، بڑے آرزوؤں کے ساتھ چلے ہیں کہ بھئی ہم عمرہ کر کے آتے ہیں۔ تقریباً 6 ہجری کا واقعہ ہے، 6 سال ہو گئے تھے بیت اللہ کے فراق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے جدا ہوئے 6 سال ہو گئے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اسی طرح کے عرصہ ہو چکا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو ہر وقت بیت اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور بیت اللہ سے اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے تھے۔ تو ایسی بے چینی تھی کہ بس جلدی سے بیت اللہ پہنچ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا کہ کوئی ترتیب بنائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام نے فرمایا ٹھیک ہے چلو چلتے۔ اب حدیبیہ مقام پر پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ بھئی آپ چلے جائیں اور جا کر ان سے اتنا کہہ دیں قریش مکہ سے کہ بھئی ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کر کے واپس ہو جائیں گے، اور ہم اپنے ساتھ قربانی کے جانور لائیں، یہ حدود حرم میں ذبح کر دیں گے، اور جو ہے پھر اپنے کام سے واپس چلے جائیں گے مدینے پاک۔ تو جب جیسے سارے قبائل عرب آتے ہیں اور ان کے لیے عمرے کی اجازت ہے، تو ہم بھی عمرہ کر کے چلے جائیں گے، اور ہم کوئی لڑنے کے ارادے سے نہیں ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس چھپا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ سے بیعت لی، اور وہ بیعت علی القتال تھی، اور یہ تھی کہ تم کو جان کی بازی لگانی ہے، ہم اس حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ جب ان کو مسلمانوں کا عزم پتہ چلا تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا، اور پھر صلح ہوئی، اور صلح یہ ہوئی کہ اس سال تو چلے گا، اس سال چلے گا۔ اب اتنے ارمانوں سے آئے ہیں، اور 6 سال سے تڑپ موجود ہے کہ کب بیت اللہ کی زیارت کریں، اور بیت اللہ کے قریب پہنچ کر یوں سمجھیے کہ بس اگلی منزل بیت اللہ ہے، حدیبیہ، اور اگلی منزل آدھا گھنٹے کا راستہ آج کے حساب سے، اور اس زمانے میں منزلیں ہوتی تھی کہ یہ آخری منزل تھی، اگلی منزل بیت اللہ۔ اب بس یہ تھا کہ بس بیت اللہ کو دیکھیں گے اور دل ٹھنڈا کریں گے۔ کیسے جذبات ہیں، اور جذبات بھی کیسے پاکیزہ ہیں، کوئی دنیاوی جذبہ نہیں ہے، کوئی اپنی خواہش نفس نہیں ہے، ایک پاکیزہ جذبہ ہے کہ بیت اللہ کی زیارت کریں۔ اب حکم آتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ شرط مان لو۔ اب یہ بڑے بڑے بہادر جرنیل صحابہ میں موجود تھے،
مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط مان لی کہ ٹھیک ہے چلے جاتے. تو شرطیں پوری ہو گئیں. کسی کی ہمت نہیں ہوتی واپس جانے کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں بھر کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا وہ قریش والے باطل پر نہیں ہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ یقیناً باطل پر. کیا ہمارے جو مقتول و شہید ہوں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہا کیوں نہیں جائیں گے؟ ضرور جائیں گے. اور ان کے جو مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ کہا کیوں نہیں جائیں گے؟ ضرور جائیں گے. تو کہا پھر ہم ایسی ذلت آمیز صلح کیوں کرتے ہیں؟ تو اے عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرطیں مانی ہیں، ہمیں ماننی ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بس صحیح. تو حضرت عمر کو چین نہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور وہ یہی سوال، یہی جواب، جو جواب صدیق اکبر نے دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. غالباً شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ایک مقام پر کہ نبی اور صدیق میں فرق کیا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ نبی اور ولی میں، صدیق میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک آئینہ رکھا جائے اور اس کے سامنے نبی کو نبی تشریف فرما ہو اور آئینے میں نبی پاک کا عکس مبارک ہو. تو یہ حقیقت میں نبی ہیں، جو عکس مبارک ہے وہ صدیق ہے. اب بتائیے، یہ تعبیر فرمائی ہے کہ نبوت اور صدیق میں یہ مقام، یہ فرق ہے، بس عکس کا فرق ہے. تو جو جواب صدیق اکبر نے دیا وہی جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان اور صدمے سے بہادر تھے. جب ایمان لائے تھے تو پھر سر عام بیت اللہ میں نمازیں ہوتی تھیں، کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ روک کے دکھائے. اب یہ اس حال میں جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. تو ایک طرف تو یہ صدمہ، اور حالت احرام میں شکار کرنا منع ہوتا ہے. حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے. اور ہم لوگ جب احرام کے مسائل بیان کرتے ہیں تو شکار کا مسئلہ اس لیے ذکر نہیں کر کے آج تو ہم یہ جہاز میں بیٹھتے ہیں اور پہنچ گئے 4 گھنٹے میں، نہ کوئی شکار نہ کوئی اس کا تذکرہ. اور صحابہ کرام جب آتے تھے تو اگر مدینے سے احرام باندھیں ذوالحلیفہ پر تو 8 دن میں مکہ پہنچتے تھے. بیچ میں ریگستان ہے اور صحرا ہے اور پہاڑ ہیں اور پھر اور جو ہے حالت احرام ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ آزمائش ہو رہی ہے. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی شکار تمہارے ہاتھ کے قریب آ جائے گا. تو حدیبیہ میں بھی یہی ہوا. صحابہ فرماتے ہیں کہ شکار ہماری گھٹی میں تھا. ان لوگوں کی مطلب ایک مشغلہ تھا کہ بھئی ادھر جو ہے جہاں شکار نظر آیا بس تیر نکالا، لگایا، پکڑا اور اٹھا کے لے آئے گھر میں. ایک مطلب ایک ان کا معمول تھا. اب وہ فرماتے ہیں کہ شکار جو انسان کو دیکھ کر بھاگتا ہے، حدیبیہ میں ایسا حال تھا کہ وہ ہرنیاں اور نیل گائیاں اور ہمارے ہاتھ کے قریب تھی کہ اگر ہم ہاتھ سے پکڑنا چاہیں تو پکڑ لیں، ایسے قریب آ گئے. اور اتنے دور ہوتے تھے کہ اگر تیر مارے تو فوراً گرے. یعنی ہمیں ان کے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو ایک طرف اتنا بڑا صدمہ کہ واپس چلو، اور دوسری طرف اتنی بڑی رکاوٹ کہ بھائی یہ ساری چیزیں سامنے ہیں اور ان کو شکار بھی نہیں کر سکتے. پابندی ہے کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، جب تک احرام نہیں کھولتے شکار نہیں کر سکتے. اب یہ پابندیاں صحابہ نے برداشت کر لیا. اب بتائیے، جن کے جذبات یہ ہوتے تھے کہ بھئی بس ادھر شکار نظر آئے ادھر ہم شکار کر لیں، مگر نہ وہ جانور پکڑ رہے ہیں اور نہ شکار کر رہے ہیں اور نہ حلق فرق کر رہے ہیں. پھر ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ سب کے سامنے حلق فرما لیجئے، اور آپ ایک صحابی کے ساتھ قربانی اونٹ جو آپ لائیں اسے حدیبیہ کے ایک حصہ حرم میں شامل ہے، ایک حصہ حرم سے باہر ہے. تو حدیبیہ کے اس حصے میں جو حرم میں ہے اس میں جانوروں کو بھیج دیجئے، وہاں یہ صحابی جانور کو ذبح کر لیں. اس کو جو حاجی حج نہ کر سکے، راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے اس کی وجہ سے اس کو دم دینا پڑتا ہے. یہ وہ دم تھا، یہ فقراء کھاتے ہیں، مالدار نہیں کھا سکتے. تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مونڈ لیا تو بس پھر سارے جذبات بھول گئے.
سب اپنے سر موننے لگے، سب اپنے جانور ناجیہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو دینے لگے، بھائی ہمارا جانور بھی لے جاؤ، ہمارے جانور بھی لے جاؤ، بھائی ہمارے جانور بھی ذبح کر کے آؤ۔ سب نے اپنے جانور ذبح کرا لیے اور سر مونڈ لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں چلنے لگے کہ چلیں یا رسول اللہ، جب آپ جیسا فرمائیں ہم تیار ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ اطاعت دیکھی تو راستے میں واپسی میں خیبر کی فتح دے دی۔ خیبر کا خوب مال غنیمت ان کو مل گیا، اور مدینہ پاک میں جو 6-7 سال سے بڑی قسم و پرسی میں تھے مہاجرین، اب خیبر کی فتح کے بعد مہاجرین کے گھروں میں اللہ تعالیٰ نے خوب فراوانی عطا فرما دی۔ یہ کیا تھا؟ یہ اطاعت کی برکت تھی۔ تو آج بھی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو فراوانیاں دیں گے، برکتیں دیں گے، آسانیاں فرمائیں گے، مگر پہلے آزمائش ہوگی، بغیر آزمائش کے نہیں ہوگا۔ تو یہاں صحابہ کرام کے ساتھ آزمائش ہوئی، اور یہ آزمائش پہلے بھی چلی آ رہی ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کہ حضرت طالوت کے لشکر میں چلے تو حضرت طالوت نے فرمایا بھائی آگے دریا آ رہا ہے اور آگے دریا میں سے پانی نہیں پینا، اگر بہت ہی پیاس ہے تو صرف 1 چلو پانی پینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اسے پورا کرنا ہے، جو زیادہ پیے گا پھر وہ جالوت کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اور یہ ساری قوم جالوت سے پریشان تھی اور سبھی تیار ہو گئے تھے کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ اب جیسے ہی نہر آئی تو سب نے خوب سیر ہو کر پانی پی لیا، میٹھا پانی تھا، تو میٹھا پانی تھا، خوب سیر ہو کر پی گئے، تو صرف 313 بچے تھے، ہزاروں کا لشکر تھا، ہزاروں کا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ امتحان کیوں کیا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ ایسے موقع پر بھیڑ جمع ہو جاتی ہے کہ ہم مقابلہ کریں گے، ہم مقابلہ کریں گے، تو ان کو جانچا گیا کہ یہ مقابلے کے اصل اہل ہیں بھی، کہ مقابلے کے دوران یہ بھاگیں گے تو جو جمنے والے ہیں ان کو دیکھ کر ان کے بھی قدم اکھڑیں گے اور پریشانی کا سبب بنیں گے۔ تو اس لیے یہ آزمائش ڈالی گئی، اور جنہوں نے پیا وہ ناکام ہو گئے، جنہوں نے 1 چلو پیا ان کے اللہ نے اسی میں پیاس بجھائی، اور پھر وہ 313 تھے اور انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح مبین دی ان کو۔ تو پہلے آزمائش آتی ہے، امتحان لیا جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے فراوانی، آسانیاں، سہولتیں آتی ہیں۔ اور آدمی یہ کہے کہ نہیں بھائی اللہ تعالیٰ مجھے آسانیاں دے اور سہولتیں دے اور یوں دے اور یوں دے، بھائی بہت مشکل ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ اتنی پریشانیاں، اتنی آزمائشیں آئیں تو ہر اور کوئی کس کھیت کی مولی ہے؟ تو فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار کو نہ مارنا اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو، احرام کے حال میں شکار نہ کرنا۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر شکار کرے گا، جان بوجھ کر، ایک ہوتا ہے اضطراری طور پر، اب یہ ہے کہ بھئی جنگل میں سے جا رہے ہیں بیچارے، قافلہ جا رہا ہے اور شیر آ گیا حملہ کر رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ اب تو مارنا ہے، تو اب یہ متعمدن نہیں ہوا، جان بوجھ کر نہیں مار رہا، یہ تو اپنے دفاع میں مار رہا ہے۔ تو دفاع میں مارنے کی اجازت ہے کہ جب جانور خود حملہ کر دے پھر اجازت ہے اس کو مار دو، اور جب جانور خود ہی بھاگ رہا ہے اور اپنا دفاع کر رہا ہے، اپنا بچاؤ کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے نہیں جانا۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی، اور وہ جو صحابی تھے انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا، احرام کی حالت میں نہیں تھے، انہوں نے نیل گائے شکار کی اور نیل گائے ذبح کی اور کھانا پکایا، اور اپنے ان دوستوں کی دعوت کی جو احرام کی حالت میں تھے۔ صحابہ کرام ایسے احتیاط پسند تھے کہ ہر بات جو نئی پیش آتی اللہ کے رسول سے پوچھتے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے جو صحابی نے دعوت دی تو نیل گائے کی دعوت، اور یہ ان لوگوں کی پسندیدہ ڈش اور حالت احرام، تو بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھی کو کہ اللہ کے رسول ہم سب احرام کی حالت میں، اور ہمارے دوست نے جو ہے وہ نیل گائے شکار کی ہے اور گوشت پکایا ہے اور ہماری دعوت کی ہے، تو ہم اس دعوت میں شریک ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے اطاعت، دیکھیے کہ یعنی جذبہ تو یہ ہے کہ بس جا کے کھا لیں، اور اطاعت یہ ہے کہ نہیں پہلے نبی سے پوچھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانچ فرما رہے ہیں کہ حل آنتم، حل دللتم،
حل اشرتم، کیا تم نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم ہمارے لیے نیل گائے شکار کرو؟ ان کو کہا تھا کیا یا رسول اللہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے لیے شکار کرو؟ تو اچھا تم نے ان کی رہنمائی کی تھی کہ بھئی نیل گائے اس طرف جا رہی ہے، اس طرف جاؤ شکار کر لو؟ نہیں یا رسول اللہ ہم نے ایسے رہنمائی بھی نہیں کی، اشارہ کیا تھا شکار کی طرف، اللہ کے رسول ہم نے تو اشارہ بھی نہیں کیا۔ اچھا تم نے ان کی کوئی معاونت کی تھی شکار میں، تیر ویر پکڑا دیا تھا؟ کہ رسول اللہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو خود ہی شکار کیا، خود ہی کھانا پکایا اور ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ آ جاؤ، جو ہے میں نے نیل گائے شکار کی ہے تو کھانا پک گیا، آ جاؤ۔ اب سفر کی حالت میں کھانا تیار ہو تو کس کی دل نہیں کرتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذن فکلوا، پھر تو کھاؤ، جب نہ تم نے نہ اشارہ کیا، نہ مدد کی، نہ رہنمائی کی، تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ تو اب کٹا ہوا گوشت ہے اور وہ شکاری گوشت تمہیں تمہارا دوست کھلا رہا ہے جس نے حالت احرام کے بغیر حالت میں شکار کیا، تو تمہارے لیے حلال ہے، کھاؤ، اس میں پریشانی کی بات نہیں۔ پھر جا کے کھایا اور جب تک حضور سے اجازت نہیں ملی نہیں کھایا۔ یہ اطاعت تھی۔ ہر مسئلے میں اپنے جذبات کو مؤخر کرنا ہے اور شریعت کو مقدم کرنا ہے۔ اور ہمارا معاملہ الٹ ہے کہ پہلے کام کر لیں گے اپنی مرضی کے، پھر آگے مسئلہ پوچھیں گے کہ بھئی کیا کرنا ہے، اب کیا کریں۔ اب جب شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے تو بے برکتی ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، الجھنیں ہوتی ہیں۔ اب جب وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں تو بھئی مفتی صاحب یہ مسئلہ ہو گیا، کیا کریں۔ ہمارے پاس ایک ساتھی آئے، کیا بھئی وہ کوٹری میں جو ہے ہم نے جو ہے جگہ خریدی تھی 3 کروڑ کی، اور پھر ادھار میں 4 کروڑ کی بیچ دی، اور خدا کی شان کہ 4 کروڑ کے خریدنے کے بعد اس کی ویلیو ڈی ویلیو ہو گئی اور 1.5 لاکھ ہو گئی، 1.5 کروڑ رہ گئی۔ کہاں تو 5-6 کروڑ تک پہنچ چکی تھی، جس نے 4 کروڑ کی خریدی تھی اس نے آگے 5 کروڑ کی بیچ دی ادھار، اور جس نے 5 کروڑ کی خریدی تھی وہ اس انتظار میں تھا 7-8 کروڑ کی ہوگی تو بیچوں گا، مگر وہ نیچے چلی گئی، اور نیچے چلی گئی تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے تو ابھی 1 کروڑ بھرا ہے، باقی میں بھروں گا ہی نہیں۔ تو کہہ رہا میں کیا کروں، اب میں بیچ میں پھنس گیا ہوں، میرا نقصان ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ جب تم نے یہ سودا کیا تھا اس وقت تم آتے نا کہ بھئی ہم نے جو ہے 3 کروڑ کا سودا کر لیا اور آگے 4 کروڑ میں بیچ رہے ہیں، ہمارے لیے کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جس وقت تمہیں 1 کروڑ کا نفع ہو رہا تھا تو اس نفع کے حلال ہونے کو پوچھنے نہیں آئے، اور اب تمہیں نقصان ہونے لگا ہے 2 کروڑ کا تو تم پوچھنے آئے ہو کہ اب یہ شریعت کے مطابق ہے کہ غیر شریعت کے مطابق۔ تو بھئی تم نے معاملہ ہی غیر شرعی کیا تھا، شروع سے ہی ایک ہوائی چیز چل رہی تھی، اور ایک ہی جگہ کو جو ہے جس کی ویلیو ہی حصولی طور پر 1.5 کروڑ کی تھی، اس کو ہوا میں پھیلا پھیلا کے وہ کہاں تک پہنچا دیا۔ اس کو سٹے بازی کہتے ہیں۔ تو اب وہ اس میں لوگ لگ جاتے ہیں، اور جب بھی نقصان ہوتا ہے تو پھر مسئلہ پوچھنے آتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معمول مبارک یہ تھا کہ نہیں بھائی، کتنی ہی خواہش کے مطابق چیز مل رہی ہو پہلے نبی سے پوچھیں گے، نبی سے پوچھیں گے، اجازت ملے گی کریں گے، اجازت نہیں ملے گی نہیں کریں گے۔ تو یہ مقام تھا صحابہ کا۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں تم ہرگز شکار نہ کرنا، شکار کو نہ مارنا۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، جو جان بوجھ کر شکار کو مارے گا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو تمہیں کیا دینا پڑے گا؟ اس شکار کی قیمت کے مثل ایک جانور دینا پڑے گا۔ اس کی قیمت کا ایک جانور، یا اونٹ دو، یا بکری دو، یا گائے دو، اور وہ کہاں کرو؟ وہ ہدی بنا کر حرم بھیجو، حرم جا کے اس کو ذبح کرو، کہ تم نے اتنا بڑا جرم کیا کہ تمہیں منع کیا گیا تھا کہ تم لوگ شکار نہ کرنا حالت احرام میں۔ تو حالت احرام پہلے زمانے میں چونکہ جنگلوں میں سفر ہوتا تھا احرام کی حالت میں، اور یہ چیزیں پیش آ جاتی تھی، بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اضطراری کیفیت ہو جاتی تھی، جنگل میں کھانا پینا ختم ہو گیا، اب شکار مجبوری ہو جاتا تھا، تو کیا کرے؟ وہ شکار نہیں کریں گے، کھانے کو کچھ ہے نہیں، جان کے لالے پڑیں گے، تو اضطراری صورت میں پھر اگر وہ یہ کرتے تھے شکار، تو پھر اس طرح ہدی کا جانور بنا کے ہر حدود حرم میں جا کے اس کو ذبح کرتے تھے، اور وہ جانور پھر فقراء کھاتے تھے، مالدار نہیں کھاتے تھے۔ تو اگر ہدی کا جانور بھیجو ایک صورت، یا اس ہدی کے جانور کے بقدر کفارے بناؤ، صدقۃ الفطر بناؤ، کہ بھائی وہ جانور 10 لاکھ کا ہے فرض کیجئے، 1 لاکھ کا ہے فرض کیجئے، تو 1 لاکھ کے کتنے صدقۃ الفطر بنیں گے؟
اتنے فقراء کو تم کھانا کھلاؤ، یا اتنے، اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ تم کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، جانور بھی نہیں خرید سکتے، بالکل غریب ہو، تو پھر عدل ذالک صیامہ، تو جتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا، اب 1,00,000 روپے کا جانور ہے فرض کیجئے، اور کفارہ فرض کیجئے جو ہے وہ اس زمانے میں اگر فرض کیجئے 10,000 کا ہوتا یا 5,000 کا ہوتا تو 20 کفارے بنتے، تو 20 کفارے تمہیں جو ہے وہ دینے، 20 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تو 20 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا پھر 20 جو ہے وہ روزے رکھو۔ یہ تفصیلات لکھی ہیں فقہ نے کتابوں میں۔ تو فرمایا کہ اس طرح تمہیں پھر کفارہ دینا پڑے گا، اور یہ کیوں ہے؟ لیذوق وبال امری، تاکہ اپنے خلاف شریعت کے خلاف کرنے کا مزہ چکھو، تمہیں سزا دی جا رہی ہے کہ شریعت کے خلاف کرو گے تو اتنی بڑی سخت سزا تمہیں دینی ملے گی۔ عفا اللہ عما سلف، پہلے جو ہو چکا اللہ نے معاف کر دیا، پہلے کی ہونے پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اب تمہیں پابندیاں کرنی۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، جو اس کے بعد بلا وجہ شکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لیں گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں اور بدلہ لینے والے بھی ہیں، بدلہ لے بھی سکتے ہیں۔ کہ جو بلا وجہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، شریعت کے خلاف شریعت کے احکامات کو توڑتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ انتقام لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں۔ تو بھائی یہ بڑی عبرت کی داستانیں سامنے آتی ہیں۔ جو لوگ شادیوں میں اس طرح پھلجھڑیاں جلاتے ہیں اور خرچے کر لیتے ہیں، ایسوں کو ہم نے مقروض ہوتے دیکھا ہے، اور ان کے مکانات بکتے دیکھیں کہ وہ بیٹی کی شادی میں لاکھوں کروڑوں لٹا دیے اپنی ناموری کے چکر میں، اور پھر فٹ پاتھ پہ آ گئے۔ یہ انتقام ہے اللہ کا کہ اللہ نے نعمتیں مال دی تھی، انہوں نے بے مصرف خرچ کی۔ تو جب اللہ کے احکامات کو پامال کیا جاتا ہے، تو یہاں تو یہ ایک اصول کے بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم نے اگر جان بوجھ کر یہ کبیرہ کا ارتکاب کیا کہ حالت احرام میں چونکہ شکار کرنا منع ہے، جان بوجھ کر شکار کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ پھر سزا دیں گے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ انتقام لیں گے۔ اور پھر اللہ کا انتقام یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، جو اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں اسے واپس لے لیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، اور اس کے اندر جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ سمندر سے جو بھی چیز نکلے، تو سمندر کا شکار مچھلی ہوتی ہے، اور سمندر کے اندر کوئی کھانے کی چیز نکلے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ متاع لکم، تمہارے لیے نفع اٹھانے کی چیزیں، اس میں سے ہیرے نکلتے ہیں، موتی نکلتے ہیں، اور کتنی جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں، اور کیا چیزیں نکلتی ہیں، وہ ماہرین بحریاتی سمجھتے ہیں اس کو۔ متاع لکم وللسیارہ، اور مسافروں کے لیے ساری چیزیں ہیں، یہ اللہ نے حلال کر دی تمہارے لیے۔ تو حالت احرام میں اگر سمندر راستے میں آتا ہے، شکار کرو مچھلی، کوئی حرج نہیں۔ اب ایک طرف مچھلی کے شکار کی اجازت دے دی، جنگل کے شکار کو منع کر دیا، بس جو حکم ہے اس کو پورا کرو۔ تو فرمایا کہ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، یہ تمہارے لیے بھی نفع اٹھانے کی چیز ہو گئی، اور مسافروں کے لیے بھی نفع اٹھانے کی چیز ہو گئی۔ وحرم علیکم صید البر، اور تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا، مگر کب تک؟ ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر شکار نہیں کر سکتے۔ واتقوا اللہ، اب دیکھو صحابہ کو شکار سے منع کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ شکار ان کی گھٹی میں تھا، اور ہر وقت وہ شکار کے لیے تیار رہتے تھے۔ اور آج ہمارے لیے احرام سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، تو ہمارے لیے لوگ مسئلہ پوچھتے بھائی احرام کی چادر کو سنبھالنے کے لیے بیلٹ باندھیں کہ نہیں باندھیں؟ یعنی بیلٹ باندھنا، یہ احرام کو سنبھالنا مشکل ہے، شکار کیا کریں گے؟ اور صحابہ کرام شکار کے ایسے پابند، ایسے عادی کہ ان کو روکا جا رہا ہے کہ بھئی شکار نہ کرو۔ تو فرمایا کہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، بھئی اللہ سے ڈرو جن کی طرف تمہیں جانا ہے۔ بار بار قرآن جہاں حکم دیتا ہے، اب یہ شکار کے احکام بیان فرمائے، اور پھر حکم دے دیا کہ بھئی ان تمام احکامات پر اصل عمل جب ہوگا جب اللہ کا ڈر خوف دل میں ہوگا،
تو اللہ کا ڈر خوف کب آئے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی دل میں ہوگی. اور اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں کب آئے گی؟ جب اللہ کی عظمت اور بڑائی کے تذکرے آدمی کرے گا، سنے گا. جتنے اللہ کی عظمت بڑائی کے تذکرے آدمی زبان سے بولے گا، لوگوں سے سنے گا، ایک ماحول ہوگا، تو اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے گی، اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھے گی. جب اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے گی، بڑائی بیٹھے گی، تو بھئی ان سے ڈر بھی دل میں آئے گا. اور جب تک عظمت بڑائی نہیں ہوتی تو ڈر بھی نہیں آتا. وہ ایک قصہ ہے کہ ایک صاحب اپنے علاقے کے بہت بڑے وزیر صحت تھے. وزیر صحت کا کتنا اونچا مقام ہوتا ہے. تو وہ عام سے لباس میں بغیر پروٹوکول کے صبح 8 بجے ایک سول ہاسپٹل میں چلے گئے. سول ہاسپٹل میں صبح 8 بجے. تو دیکھا کہ ڈاکٹر آئے نہیں ہیں، چپڑاسی بھی 1-2 ہی ہیں. تو ایک چپڑاسی سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ تو داڑھی سفید، سر پہ ٹوپی، عصا. بابا جی آ جائیں گے تھوڑی دیر میں، وہاں بینچ پہ بیٹھیں. یہ چپڑاسی کہہ رہا ہے وزیر صحت کو. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ پوچھوں کہ 8:30 ہو رہے ہیں تو ایک بھی ڈاکٹر نظر نہیں آ رہا. اب بابا جی میرا دماغ نہ کھاؤ، بیٹھو وہاں بینچ پہ، آ جائے گا ڈاکٹر تو میں بتا دوں گا آپ کو. بیٹھ گئے. 9 بج گئے. 9:30 بجے کے قریب ڈاکٹر صاحب کمرے میں آئے، دفتر میں اپنے بیٹھے. تو انہوں نے چپڑاسی کو کہا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو مریض آئے ہیں، ملنا چاہتے ہیں. تو اب ڈاکٹر صاحب بھی مشغول ہیں، نہیں مل سکتے. کہو 8 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، 9:30 ہو رہے ہیں. کہا بابا جی بول دیا نا میں. پھر بہرحال انہوں نے یہ خود ہی اندر چلے گئے زبردستی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا ہے؟ جی وہ مجھے ذرا چیک کریں. اب آپ باہر بیٹھیں، بلاتا ہوں میں آپ کو. کہا ڈاکٹر صاحب وہ 8 بجے کا ہاسپٹل ٹائم ہے اور آپ 9:30 بجے آئے ہیں اور ابھی بھی آپ مریض چیک نہیں کر رہے. اور بابا جی میرا دماغ خراب نہیں کرو، جاؤ باہر بیٹھو. اور پھر گھنٹی بجائی، چپڑاسی آیا، کہا بابا جی کو باہر نکالو. تو اس کو ہاتھ کھینچ کے باہر نکال رہے. تو انہوں نے اپنا کارڈ نکالا، کارڈ ڈاکٹر صاحب کو دیا. وہ کارڈ، وہ وزیر صحت ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی ٹون چینج ہو گئی. وہ جس طرح سے بات کر رہا تھا وہ تو پسینے پسینے ہو گیا. عظمت نہیں تھی تو کیا کر رہا تھا؟ عظمت آ گئی تو کہہ رہے سر آپ یہاں بیٹھیں، میری چیئر پر بیٹھیں، آپ یہاں بیٹھیں. عظمت آئی تو کہہ رہے سر آپ یہاں بیٹھیں، اور عظمت نہیں تھی تو کہہ رہے اس کو نکالو باہر. اب عظمت آتے کے ساتھ ہی اطاعت آ گئی. سر آپ فرمائیں کیا کام ہے؟ اطاعت بھی آ رہی. تو جب عظمت آتی ہے تو پھر اطاعت بھی آتی ہے، اور عظمت نہیں ہوتی تو اطاعت بھی نہیں ہوتی. تو آج ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے، بڑائی کے کوئی تذکرے ہی نہیں ہے. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غیر سے نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کو بنانے والے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. حالات جو بدلیں گے اللہ کے حکم سے بدلیں گے، اور اللہ کس طرح بدلیں گے جب اعمال بدلیں گے، اس کے تذکرے ہی نہیں ہیں. عمومی فضا اس کی ہے کہ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، ان کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلاں کی وجہ سے، سارا ذمہ داری اس کی ہے. کہتے ہیں ساری ذمہ داری اس کی ہے. کہتے ہیں میں نے ملک بچایا، کہتے ہیں اس نے ملک بچایا. اور کہتے ہیں فلاں ایسا فلاں ایسا. ہر ایک دوسرے پر الزام ڈال رہا ہے. کسی کی توجہ دھیان یہ نہیں کہ وہ اللہ سے ہوتا ہے. تو وجہ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑائی کے تذکرے مسلمانوں نے چھوڑ دیے. تو بار بار قرآن یہ کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تاکہ اللہ سے ڈرنا آ گیا تو پھر اللہ کے حکم پر عمل کرنا آ گیا. دیکھو اس وزیر سے ڈرا تو اس کی اطاعت آ گئی، اور جب تک اس وزیر سے نہیں ڈر رہا تھا تو اس کو ڈرا رہا تھا اور اس کی خلاف ورزی کر رہا تھا. تو فرمایا واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. بھئی اس اللہ سے ڈرو جس کے پاس جمع ہونا ہے، جن کے پاس جانا ہے، جن کو حساب کتاب دینا ہے. وہ ہر حرکت کا پوچھیں گے کہ بتاؤ یہ آنکھ کیوں اٹھائی تھی، یہاں اتنی دیر تم موبائل دیکھتے رہے، کیوں دیکھتے رہے؟ اور بھئی اتنی دیر تم فلاں جگہ کیوں کھڑے رہے؟ کیا غرض تھی تمہاری فلاں جگہ کھڑے ہونے کی؟ اور فلاں سودا تم نے کیوں کیا جب ناجائز تھا؟ تو معلوم نہیں تھا تو کیوں نہیں پوچھا کہ شریعت کا حکم کیا ہے؟
اور فلاں کام کیوں کیا، ایک ایک چیز کا سوال ہوگا، کہاں سے حساب دیں گے، کیا کریں گے۔ اس لیے آدمی ہر وقت آخرت کی فکر کرے اور ہر وقت بچوں کے سامنے آخرت کے تذکرے کرے کہ بیٹا ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، ایسے کام کریں اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ فجر میں ہر بچے کو اٹھائیں۔ اب حال ہمارا یہ ہو گیا کہ 7 بجے اسکول کے لیے تو جگائیں گے چاہے بچہ روئے، اور نماز کے لیے اس لیے نہیں جگائیں گے کہ بچے کی نیند خراب ہوگی اور ابھی تو بچہ مکلف بھی نہیں ہے۔ تو جب نماز کا مکلف نہیں ہے تو تعلیم کا بھی تو مکلف نہیں ہے، تو تعلیم کا مکلف نہیں ہے مگر تعلیم کی ہمارے سامنے اہمیت ہے، تو اس لیے ہم اس کے مکلف نہ ہونے کے باوجود اس کو اٹھاتے ہیں چاہے وہ روئے۔ اور نماز کے لیے اس لیے نہیں اٹھاتے تھے کہ اس کی عظمت، اس کی بڑائی ہمارے دل میں نہیں ہے، لہذا بچہ بھی کیا سمجھتا ہے کہ یار یہ ضروری چیز نہیں ہے، اگر یہ ضروری چیز ہوتی تو ابا جی اس کے لیے بھی اٹھاتے، اماں جی اس کے لیے بھی اٹھاتی فجر میں مجھے، تو ہمیں تو نہیں اٹھایا، اسکول کے لیے اٹھایا تو اس کے لاشعور میں یہ بیٹھے گا کہ یہ چیز ضروری ہے اور یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ پھر جب یہ لاشعور میں بیٹھ گیا تو پھر آپ بڑے ہونے کے بعد ہزاروں دفعہ سمجھائیں گے نا تو نہیں آئے گا، کیونکہ بیٹھ چکی ہے ایک چیز جب، اور آپ کے عمل سے بیٹھی ہے۔ پھر آپ کہیں گے بھئی ہم نے تو بڑی اچھی تربیت کی اور بھئی ہم نے تو جو ہے اچھا کھلایا پلایا، مگر آج بچے ہمارے نافرمان ہو رہے ہیں۔ بھئی اس لیے نافرمان ہو رہے ہیں کہ آپ نے انہیں نماز کا عادی نہ بنایا۔ تو اس لیے بھائی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑائی کے تذکرے گھر میں کیجئے، بچوں کو بٹھا کر ان کی تربیت کرنا یہ ہر گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب